الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید و فرقان الحمید و اصدق الصادقین و قول الحق یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ حضرات گرامی، زیادہ گفتگو کرنے کا عادت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر حالات ایسے ہیں کہ جب دیکھا جائے جو بھی پڑھنے والے ہیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، باقی 4 یا 5 افراد رہ گئے تو اس کا جو ہے پھر پڑھنے والوں میں بھی آخر میں نثر میں پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے شاعروں کا۔ میں زیادہ آپ کے زحمت بھی نہیں دوں گا، بس ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر دیتے ہیں۔ کل تو آیت کی ترجمہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن بلائیں گے، تمہیں پکاریں گے، تمہیں لے آئیں گے اپنے امام کے ساتھ۔ اب یہ ہے، امام تو اللہ نے بنایا ہے اور انتخاب کرنے کا حق آپ کو دیا ہے۔ آپ کون سے امام کو اپنے رہبر بناتے ہیں کہ وہ امام جس کے ذریعے آپ جنت میں جائیں، یا وہ امام جن کے ذریعے آپ دوزخ میں جائیں۔ کیونکہ امام 2 طرح کے ہیں، ایک تو آپ کو جنت کی طرف بلائیں گے، ایک آپ کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ دوزخ کی طرف بلانے والے امام وہ کیا کریں گے؟ جب حج ایک میدان ہوگا، نفسا نفسی کے زور ہوں گے، وہ آپ اس کو دیکھیں گے، وہ آپ کو دیکھنے کو یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و بنیہ، یعنی اس دن ہر ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے، منہ پھیر لیں گے کہ چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اور میاں بیوی سے، بیوی شوہر سے فرار اختیار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک چاہتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں جو کچھ ہے وہ دوسرا لے کے نہ جائے۔ تو امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام اس وقت آپ کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا ہو تو وہ آپ کے لیے رہبر ہے۔ اگر انہیں میں سے کوئی ایسا بن جائے کہ جو جہنم کی طرف آپ کو لے کے جائے تو اس وقت جہنم کے آپ پر ہر ایک کو بیداری کا اختیار کرے گا، اے ملعون تم نے کیا کیا؟ یعنی رہبر اپنے مامومین کے، اپنے پیشرو، اپنے پیچھے چلنے والوں کے بے اعتباری اختیار کریں گے، اور جب پیچھے چلنے والے اپنے رہبر سے بے اعتباری اختیار کریں گے تو اس وقت ہمارے کام آنے والے وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ ابھی امام رضا کے ولادت کی سلسلہ ہے، لہٰذا میں امام کے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ زیادہ کہ امام اسی دنیا میں بھی، یہ 8ویں امام کے امام ضامن کہا جاتا ہے، تو ضامن آہو بھی کہا جاتا ہے، امام کے بہت سارے صفات میں، لیکن امام کے ایک واقعہ آپ کو وہ امام کے شہادت کے بعد کے واقعہ ہے۔ ایک زائر زوار کو لے کے جانے والے، یہاں بہت سارے لوگ آئے، قافلہ لے کے جاتے ہیں کمانے کے لیے، وہاں بھی
तकरीबन तबरेज़ का है, वो बंदा ज़रवारों को लेके मशहद आना चाह रहे थे। इस वक़्त इसके काबिल सालार को इमाम क़ौम में आया। इमाम क़ौम में आया और कहा कि फ़लाँ अब्दुल शकूर नाम के बंदे को लेकर। जब इसके जान मिल गया तो पता चल रहा है वो तो जेब कतरा है, लोगों के जेब को काटते हैं और अपने खर्चा निकाल लें। फिर चाह ये मैंने गलत ही देखा और छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर यही, फिर तीसरे दिन जब ये ख्वाब देखने के बाद मौला के ये कुछ न कुछ बेचारत है, उस बात से उसके जगह पर पहुँचा। उसको कहते कि मैं इमाम रज़ा की ज़ियारत पे लेके जा रहा हूँ। तो कहा कि मैं गुनाहगार और मेरे नाम में अमल कोई नेकी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, ना मेरे पास खर्चा है। नहीं, तुम्हें खर्चे की ज़रूरत नहीं है, खर्चा हम खुद कर लेंगे, तुम चलो। जब उसको साथ ले के जाने लगे तो दूसरे साथियों ने ज़रवारों में जो काबिले का लोग हैं, नहीं यार एक तो चोर को साथ लेके जा रहे हैं, हमारे माल असबाब लूट न ले जाए। लेकिन उसको साथ डाल लेके गए। आगे जाने के बाद किसी जगह पर गाड़ी को रोका गया। डाकुओं ने जो कुछ था इन लोगों के पास लूट दिया। लूटने के बाद लोग हैरान और इसे काबिल सालार को भी कहते कि इसे चोर को लेके आए हैं, इसी ने मुखबरी किया है, हमारे पास जो कुछ थे वो सब के सब चोरी करके ले गया। इतने में वही जो अब्दुल शकूर नीचे से ऊपर आके कह दिए कि जिस का भी कोई चोरी हो चुका है, किसी ने लूट के ले गया तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। सब क्या हैरान, तब मैं अब मजाक भी उड़ा रहा हूँ कि हमारे माल असबाब साहब के सब लूट के ले जाने के बाद अब तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम ये चोरों के साथ, ये डाकुओं के साथ तुम क्या है शरीक हैं। उसने कहा कि मैं शरीक नहीं हूँ, वाक़ई मैं तुम लोगों को सिरे के साथ यानी हकीकत के साथ कह रहा हूँ कि जिस का भी कोई माल तुम्हारी लौटा है, जितने हैं वो मुझसे ले लो। जो कुछ इन सब से लूटने के बाद यानी कपड़े में उन्होंने बांध के नीचे उतरे थे, उसने वापस ले आकर सब वापस दे दिए। जब वापस ले गए सबको देने के बाद काबिल सालार ने वो ख्वाब को देखने के बाद कहा कि वाक़ई इमाम ने मुझे इसीलिए बचा दिया, उसको साथ ले जाओ। और इसके गले लग के रोने लग गए। तो फिर उसने कहा कि क्या हुआ? तो कहा कि इमाम ने तुम्हें बुलाने के यानी तुम्हें खोज ख्वाब में मुझे कहा था कि तुम्हें ले के आओ। तो इमाम चाहता ये था कि कोई इनके ज़ाहिर काले हाथ न ले जाए, लूट के न जाए, इसलिए इस चोर को भी ले आए और इसके बाद इसी चोर को राह हिदायत भी दी। और उस चोर ने भी कहा कि अगर इमाम ही ने मुझे बुलाया, इमाम ही ने मुझे बुलाया है तो कुछ न कुछ है, मौला मुझे माफ़ करो, मैं गुनाहगार हूँ, आपने फिर भी मेरे ऊपर नज़र करम रखा है। तो वो इमाम जो चोर को माफ़ करने वाला हो, वो गुनाहगारों को माफ़ करने वाला हो, क्या हमें माफ़ नहीं करेगा? यही एक वाक़ा इससे बात निकला है। तो इमाम के रोज़ा जब बन रहे थे तो शेख है बहाई जो हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, उसने अपने नक्शे के मुताबिक बनाना चाहा और सब कुछ इसके नक्शे के मुताबिक बन रहे थे। और कह दिए कि ये दरवाज़ा जो है लगाने से पहले मेरे आने के बाद ही दरवाज़ा लगाना, मेरे आने से पहले ये दरवाज़े से नहीं लगा। तो किसी काम से चले गए और यहाँ इमाम ने उस मिस्त्री को कह दिया दरवाज़ा जल्दी लगा दो, दरवाज़ा जल्दी लगा दो। तो कहा कि मुझे शेख का हुक्म है, सेवाही का, कि खुद आए वगैरह नहीं लगाओ, तो मैं जब इमाम हो के मैं हुक्म दे रहा हूँ दरवाज़ा लगा दो। जब दरवाज़ा लगा दिया, शेख भाई आके देखने के बाद दरवाज़ा लग चुके हैं। उसने
مستری کو کہتی کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں دروازہ نہیں لگانا، آپ نے کہا تھا، تو پھر کیوں لگایا؟ کہ میں 3 دن تک ٹال مٹول میں رہے، لیکن امام خود نے مجھے حکم دیا کہ دروازہ لگا دو، تو جب بھی تو میں دروازے لگا دیا۔ تو کہا کہ اگر مولا کا حکم نہ ہوتا، میں ایک ایسے تعویذ میں نصب کر دیتے سوائے حلال دادوں کے، سوائے ثواب نیکوکار کے، اس دروازے سے کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ تو امام یہ چاہ رہے کہ دیکھ میرے یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو چاہے وہ نیکوکار ہو۔ تو اس امام کے آج ولادت کے دن ہیں، ولادت کے سلسلے میں جو محافل رکھا ہے، محفل رکھا ہے، اور یہ تعداد کالونی میں ہی رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ حال اگر مسجد ہوتے ہیں پھر آخر میں دیکھیں گے یہاں بھی بڑھ کے نیچے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن محفل میں کیا ہے یہ افسوس کا مقام ہے۔ پھر ہم کس منہ سے امام سے پکاریں گے مولا ہم آپ کے چاہنے والا ہیں؟ یہی آیا مشہد کے کچھ افراد امام سے ملنے کے لیے آئے اور امام سے کہتے کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں کہ آپ سے ملنے کے لیے۔ تو امام نے کیا کہا کہ مجھے ابھی مصروفیت ہے، کام ہے، اس کو واپس مسلسل 1 مہینہ اسی طریقے سے ان کو واپس کرتے رہے۔ وہ کیا کریں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، واپس جاؤ۔ ایک دن امام کہیں سے تشریف لے کے آ رہے تھے، ان سے ملاقات ہوا تو مولا ہمارے کیا گناہ ہیں، ہمارے کیا قصور تھے، آپ 1 مہینے سے ہمیں صرف ملاقات نہیں دیا، اور ہم اگر واپس جائیں لوگوں سے، لوگ اگر ہم سے پوچھیں کہ امام سے ملاقات ہوئے تو ہم نے کہہ دے کہ نہیں ہوا تو پھر ہمارے کیا آبرو رہیں گے۔ تو امام نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا کہا تھا، تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کہ ہم نے آپ کی کیا کہا، کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے سلمان جیسے ہو، ابو ذر جیسے ہو، تم ہمارے محب ہو کیا نہیں ہوتے؟ لہٰذا ہم محبین ہیں، امام رضا ہے، کیا امام رضا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا دعا کرتا ہوں میں پروردگار امام کے واسطے دے کر ہمیں ان کی شیعوں میں اور ان کی محبین میں قرار دے۔ پروردگار بانی محفل کی شرعی حوالت کو پورا فرما، پروردگار حاضرین محفل کی شرعی حوالت کو پورا فرما، پروردگار جو مومن مومنات پریشان حال ان پریشان کو دور فرما، پروردگار جو مومن مومنات بے روزگار عطا فرما، پروردگار جو صاحب روزگار ان کی رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار جو مومن مومنات بیمار ہے، حاضرین محفل میں کوئی بیمار ہے یا ان کے متعلق میں کوئی بیمار ہے، مہندی بھائی کے عالیہ اور جتنے بھی مومن مومنات بیمار ان سب کو بحق امام رضا کہ بھائی کلی عطا فرما، پروردگار جو مومن مومنات دنیا سے گزر کے مغفرت عطا فرما، پروردگار اسلام روز ترقی عطا فرما، پروردگار دشمنان اسلام بنائے نابود فرما، پروردگار ہمارے امام ظہور میں تعجیل فرما، ان کو غلاموں میں محصور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔